أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال قد أوتيت سؤلك يا موسى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 36 اور 37 ہے، 36 اور 37، اور ترجمہ ان آیات کا یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جو تم نے مانگا تمہیں دیا گیا، اور ہم نے تم پر اس سے پہلے بھی احسانات کیے ہیں۔ یہ جو آیات چل رہی ہیں، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا ہے اور اپنی ہم کلامی کا شرف بخشا ہے، یعنی اپنے سے بات کرنے کا یہ موقع انہیں عطا کیا ہے۔ یہ بہت بڑا احسان عظیم ہے جو ان کے اوپر کیا گیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگی ہیں، اور یہ جو دعائیں مانگی ہیں جس کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوا تھا قال رب اشرح لی صدری سے، اور یہاں تک آیا کہ انک کنت بنا بصیرا، یعنی آیت نمبر 35 تک۔ یہ جو دعائیں مانگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت نے فرمایا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جو تم نے سوال کیا، جو تم نے مانگا، وہ تمہیں دیا گیا، وہ تمہیں عطا کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ دعا مانگی تھی کہ پروردگار میرے سینے کو کھول دے، اور اللہ رب العزت نے ان کے سینے کو بالکل کھول دیا، شرح صدر فرما دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی آئندہ جو آنے والی پوری تاریخ ہے وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کس قدر ان کو شرح صدر تھا، اور کس قدر ان کو اطمینان حاصل تھا، اور کس قدر انہوں نے محنت اور جافشانی کے ساتھ نبوت کا فریضہ انجام دیا جو ان کے اوپر ذمہ داریاں دی گئی تھیں، پوری تندہی کے ساتھ، پوری دل جمعی کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، اور اپنی پوری استطاعت کے ساتھ انہوں نے اس کو انجام دیا۔ اور اسی طریقے سے جو انہوں نے دعا مانگی تھی کہ پروردگار میری زبان کو تو کھول دے، میرے معاملے کو آسان کر دے، چنانچہ نبوت کا معاملہ ان کے لیے آسان رہا، دعوت دینا ان کے لیے آسان رہا۔ اور جو انہوں نے دعا مانگی تھی کہ پروردگار میری زبان کو کھول دے، اس کی گرہوں کو کھول دے، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام لگاتار فرعون سے گفتگو کرتے ہیں، فرعون کے حواریوں سے گفتگو کرتے ہیں، اور جو اس کے جادوگر ہیں ان لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں، اور یہاں پر ہم کہیں نہیں دیکھتے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا انہوں نے سہارا لیا ہو۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنایا گیا، جیسا کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ پروردگار حضرت ہارون کو بھی، جو میرا بھائی ہے، تو اس کو نبوت میں شریک کر دے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت ہارون کو بھی نبی بنایا، اور یہاں سے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظیم زندگی کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور ان کی قوت اور ان کی استقامت کا ہم آئندہ آنے والی آیات میں ہم مشاہدہ کریں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے دعوت کو پیش کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اے موسیٰ، ہم نے تم پر دوبارہ احسان کیا ہے۔ یہ جو احسانات ہیں اس کا سلسلہ تو اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا زمانہ ہے، جس وقت فرعون کو نجومیوں نے یہ بتایا تھا کہ جو لڑکا پیدا ہوگا وہ تم اس کے ذریعے سے تمہاری سلطنت چلی جائے گی، اور بادشاہ تو اپنی سلطنت کی بہت ہی فکر کرنے والے ہوتے ہیں کہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہیں ہمارے تخت و تاج کو کوئی دوسرا چھین نہ لے۔ چنانچہ فرعون ایک تو ایسے ہی دشمنی میں وہ بڑھا ہوا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو یہ قوم ہے اسرائیلی، ان لوگوں سے وہ نفرت کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی جس وقت پیدائش کا زمانہ تھا، پیدائش کا وقت قریب آ چکا تھا، فرعون کا یہ حکم کہ اسرائیلیوں کے اندر ہر مولود بچے کو، جو بچہ اب نو مولود ہو، جو پیدا ہوا ہو، اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ فرعون کے پولیس سونگتی پھر رہی تھی، ٹوہ لیتی پھر رہی تھی، اسرائیلی میں کہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، اور جہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا فوراً اس کا سر قلم کر دیا جاتا، گودوں سے، ماؤں کی گودوں سے بچوں کو چھین کر انہیں قتل کر دیا گیا۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، آئندہ آنے والی آیات میں اس کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اس موقع پر وہ پیدا ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں ہیں ان کے اوپر وحی فرماتے ہیں اللہ رب العزت کہ تم اپنے اس بچے کو ایک صندوق کے اندر رکھو،
اور اسے دریا میں بہا دو۔ اب موسیٰ علیہ السلام تولد ہوئے اور ان کی ماں نے ان کو صندوق کے اندر رکھا اور دریا کے حوالے کر دیا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا تھا موسیٰ کی ماں سے کہ ہم اس بچے کو تمہارے پاس واپس پلٹ کر لائیں گے۔ آئندہ آنے والی آیات میں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اب یہ صندوق بہتا ہوا جاتا ہے اور فرعون کے محل کے پاس جا پہنچتا ہے۔ فرعون کی بیوی اسے دیکھتی ہے اور اسے بہت پسند آتا ہے کہ کون سا صندوق ہے جو بہتا جا رہا ہے۔ اسے پکڑواتا ہے کہ کیا ہے یہ صندوق، لایا جاتا ہے اور اس میں بچہ نکلتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہم اس کو پالیں گے، ہم اس کی پرورش کریں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید اسرائیلی بچہ ہو، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، یہ اسرائیلی بچہ نہیں لگ رہا ہے۔ اللہ نے کیسا ذہن پھیر دیا سب کا۔ اللہ رب العزت جب کرنے پر آتا ہے وہ ہر شے پر قادر ہے۔ وہ کس طریقے سے اسباب پیدا کر دیتا ہے، لوگوں کے ذہنوں کو پھیر دیا، ان کے دماغوں کو پھیر دیا، ان کے نگاہوں پر پردہ ڈال دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں پر پرورش پا رہے ہیں، فرعون کے محل میں پرورش پا رہے ہیں، شہزادوں کی سی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ادھر فرعون اسرائیلیوں کو قتل کر رہا ہے، ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھا رہا ہے، ان کے بچوں کو قتل کر رہا ہے۔ اس کو خطرہ ہے کہیں ہماری حکومت چلی نہ جائے۔ وہ اللہ کی حکمت کو سمجھ نہیں پا رہا ہے، وہ اللہ کی تدبیروں کو سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ اسی طرح سے تدبیر ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا، انسان کو وہم بھی نہیں ہوتا، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ جہاں سے انسانوں کی سوچ کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں، وہاں سے اللہ کی حکمت اور اس کی تدبیر شروع ہوتی ہے۔ انسانوں کی سوچ کتنی ہے، اس کا تصور کتنا ہے، کیا سوچ سکتا ہے وہ؟ جہاں سے اس کی سوچ ختم ہو جاتی ہے، اسے آگے سجھائی نہیں دیتا، اللہ رب العزت کی تدبیر وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ کون اندازہ کر سکتا تھا کہ خود فرعون کے محل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام پرورش پائیں گے، اور وہ پرورش پا رہے ہیں اور وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور پھر جب دودھ پینے کی نوبت آتی ہے تو وہ اپنی ماں کے پاس واپس پھیر دیے جاتے ہیں۔ دودھ پلانے والیوں کے اوپر اللہ نے دودھ کو حرام کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہے ہیں، ہر ایک دودھ پلاتے پلاتے تھک گئی، کوئی کسی عورت کا دودھ اپنے منہ میں لے ہی نہیں رہے ہیں۔ اب فرعون کو خدشہ ہوا، اس نے اعلان کر دیا کہ کوئی ہے جو اس بچے کو جو ہے دودھ پلائے۔ چنانچہ موسیٰ کی ماں یہ آتی ہیں اور وہ جیسے ہی موسیٰ کو لیتی ہیں بچہ دودھ پینے لگتا ہے۔ فرعون کو شک گزرتا ہے کہ کہیں یہ اسی کا بچہ تو نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو میں چونکہ صاف ستھری رہتی ہوں اور قوت ہے، طاقت ہے، میرا دودھ میٹھا ہے، اس لیے سے بچہ آ رہا ہے۔ پھر یہاں سے فرعون کی نگاہیں خطا کر جاتی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پاس پرورش پا رہے ہیں، اور فرعون کی طرف سے وظیفہ بھی جاری ہو گیا کہ تم جو اس کو دودھ پلا رہی ہو اس کی اجرت یہ ہے۔ شہزادہ پرورش پا رہا ہے، اب اس عورت کا خاص خیال رکھا جائے۔ اب موسیٰ کی ماں کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے، ان کا وظیفہ جاری ہو گیا ہے۔ اللہ کی تدبیریں ہیں یہ جو انسان سمجھ نہیں سکتا۔ ہم لوگ بہت ناقص ہیں، ہم لوگوں کی عقلیں ناقص ہیں، ہم لوگ وہاں تک سوچ نہیں سکتے۔ ہم لوگ بہت جلد مایوس ہو جانے والے ہیں، بہت جلد گھبرا جانے والے ہیں، بہت جلد پریشانیوں میں آ جانے والے ہیں اور سوچ میں پڑ جانے والے ہیں، اور ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ قرآن پاک نے بھی کہا ہے کہ انسان بڑا عجول ہے، بہت ہی جلد باز پیدا کیا گیا ہے، ہلوآ ہے، بہت زیادہ گھبراہٹ میں آ جانے والا ہے، بہت جلدی ٹینشن میں آ جانے والا ہے۔ اس کو چاہیے کہ اپنے اندر یقین پیدا کرے، اللہ کی ذات پر یقین رکھے، اللہ پر توکل رکھے، اللہ پر بھروسہ کرے۔ اللہ کی جو تدبیریں ہیں وہ بڑی پختہ ہوتی ہیں، وہ کبھی خطا نہیں کرتی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام پر یہ احسان عظیم فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ان کو زندہ رکھا، ان کی پرورش فرمائی۔ فرعون کے محل میں ان کی پرورش ہوتی ہے، اور اپنی ماں کا دودھ انہوں نے پیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اب ان کو اپنے پاس بلایا یہاں پر کوہ طور پر، اور ان سے شرف ہم کلامی بخشا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت براہ راست بات کر رہا ہے، اور پھر نہ صرف یہ کہ ان سے باتیں کی، ان کو نبوت عطا کی، اور نبوت دینے کے بعد اب جو دعائیں کی انہوں نے، اللہ رب العزت نے وہ ساری دعائیں قبول فرمائی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ اے موسیٰ تم کوئی عام انسان کی طرح نہیں ہو، تو عام اسرائیلی کی طرح نہیں ہو، بلکہ تم ہمارے بڑے مقرب ہو، تم ہمارے بڑے خاص ہو۔ ہم نے تم کو اپنے لیے چن لیا ہے، آئندہ آیات میں آ رہا ہے آگے، ہم نے تم کو اپنے لیے چن لیا ہے،
ایک مقصد کے لیے، ایک مشن کے لیے ہم نے تم کو نبوت کا تاج رکھا ہے تمہارے سر کے اوپر. اب تم نبی بنائے جا رہے ہو. اب تم جاؤ اور دعوت کا فریضہ انجام دو. اب اس رسالت کو پہنچاؤ اور دوسروں تک میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچاؤ. یہ تمہارا کام ہے اور ہم تمہیں دیکھے ہوئے ہیں. ہارون کو بھی نبی بنایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صاف فرما دیا کہ ہم نے تمہیں قال قد اوتیت سؤلک یا سؤلک، جو بھی تم نے سوال کیا، جو بھی تم نے مانگا، جو بھی تم نے ہم سے درخواست کی، وہ سب تمہیں دے دیا گیا. اے موسیٰ ہم نے تمہیں دے دیا. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور ہم نے تم پر اس سے پہلے بھی احسان کیا ہے. اور اب یہ کون سے احسانات ہیں، اس کا تذکرہ آگے کی آیات میں آ رہا ہے. آگے کی آیات کے اندر 8 احسانات گنائے گئے ہیں. وہ انشاءاللہ اس کا تذکرہ اس کے بعد میں آئے گا، اور یہ پورا قصہ بھی چلتا رہے گا انشاءاللہ. اور اس کے اندر بڑی عبرتیں ہیں، بڑی نصیحتیں ہیں، اور ٹھہر کر انسان اس پر غور کرے، اللہ رب العزت کی تدبیروں پر غور کرے. اللہ رب العزت سے جو لوگ دعائیں مانگتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو کیسے قبول کر لیتا ہے، کس طرح سے انہیں عطا کرتا ہے، اس بات کے اوپر غور کرے. اللہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے. اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے. اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، بہت رحیم ہے، بہت شفیق ہے، بہت مہربان آقا ہے، رب غفور ہے، تمام گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے. کاش کہ کوئی اس کے آگے جھکے، اس کے آگے اپنی پیشانی جھکائے، اپنے ہاتھوں کو پھیلائے، اس سے طلب کرے، اپنے دل میں اس کی محبت رکھے، اس کو پکارے، تڑپ کر پکارے، محبت سے پکارے، عاجزی سے پکارے. اس کی پکار سننے کے لیے تیار ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ ہی ہیں وہ جو اس کے آگے جھکنے کو تیار نہیں، اس سے مانگنے کو تیار نہیں، اس سے طلب کرنے کو تیار نہیں، اس سے معافی کے قاصدگار نہیں. ہم اس کے در سے بھاگ رہے ہیں، اور وہ ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں دینا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہمیں نواز دے. لیکن شیطان مردود نے ہم کو ایسا گمراہ کر رکھا ہے کہ ہم اس کے در سے بھاگ رہے ہیں. ہم دنیا کی چکاچوند میں پڑے ہوئے ہیں، ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ایک سائے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. جیسے انسان کا سایہ ہوتا ہے، انسان بھاگنا شروع کرتا ہے، سایہ بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے. اب اگر انسان اس سائے کا پیچھا کرنا شروع کرے تو کبھی اسے ہاتھ نہیں لگا پائے گا، کبھی اسے نہیں پائے گا. وہ ہمیشہ اس کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، یہاں تک کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے. اور جہاں تک کہ جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اعمال نام کی کوئی چیز اس کے پاس ہے ہی نہیں. اعمال کی گٹھری ندارت، جو چیز اسے حاصل کرنی چاہیے تھی وہ چیز اس کو ملی ہی نہیں. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے اور ان آیات پر غور کرنے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.